تو میرے محترم بھائی اور دوستو، میں ایک واقعہ سنانے کی طرف چلا ہوں جو واقعہ مہنگائی اور قحط کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میرے ساتھ رہ کر صحابہ کے دور کی طرف چل، صحابہ کی تاریخ پڑھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینے کی سرزمین میں اس قدر شدید قحط طاری ہوا کہ انسان تو انسان ہے، جنات تو جنات ہیں، حیوانات تو حیوانات ہیں، چرند پرند اور درند یہ تو عام معمولی مخلوق ہے۔ انسانوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، کچھ پینے کے لیے نہ ملا، جانوروں کو نہ ملا۔ بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے انسانوں کا خون بھی ختم ہونے لگا، جانوروں کا خون بھی ختم ہونے لگا۔ اگر کوئی صحابی کسی جانور کو ذبح کرتا، قحط کا عالم یہ تھا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ عمر فاروق نے اس قحط کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے مصر کے حکمران حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا۔ مصر کے اندر فراوانی تھی، ان سے درخواست کی کہ ہماری امداد کی جائے، ہماری ہیلپ کی جائے۔ وہاں مصر کے عامل نے، عمر بن عاص نے خط کے اندر جواب لکھا، ہاں ہم ہیلپ کریں گے، امداد کریں گے۔ امداد اس قدر ہوگی کہ پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر سے نکل رہا ہوگا۔ ایک تو دنیا کو دکھا دیا کہ اسلامی رشتہ ایسا ہے، مسلمان جہاں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ مشرق میں رہے پھر بھی بھائی ہے، مغرب میں رہے پھر بھی بھائی ہے، شمال میں رہے پھر بھی بھائی ہے، جنوب میں رہے جہاں بھی بھائی ہے۔ جہاں بھی مسلمان کو ہیلپ کی ضرورت پڑے تو مسلمان بھائی کا فرض ہے کہ اس کی ہیلپ کرے۔ مکے میں رہے پھر بھی بھائی، مدینے میں رہے پھر بھی بھائی، مصر میں رہے پھر بھی، جہاں بھی ہے بھائی۔ سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن یہ اخوت اور بھائی چارے والا رشتہ کبھی ختم۔ عنوان کے اندر بھی یہی نظریہ سمجھانا مقصود ہے کہ حضور کے صحابہ، بعض صحابہ وہ ہیں جن کا تعلق حضور کے گھرانے کے ساتھ ہے، بعض صحابہ وہ ہیں جن کا تعلق حضور کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ قرآن پڑھ، قرآن اللہ فرما رہے ہیں رحماء بینہم، چاہے گھرانے والے ہو چاہے گھرانے والے ہو، آپس میں اخوت اور بھائی چارہ ہے، یارانہ ہو گھرانہ ہو، سارے صحابہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ ان کا بھائی چارہ دیکھ، ایک صحابی مدینے میں، دوسرے صحابی مصر میں، قحط طاری ہوا، کہا امداد چاہیے۔ فوری طور پر جواب ملے کتنی؟ پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ، کیونکہ میری باتیں اوپر سے نہ گزر جائے، زبانی جمع خرچ نہ ہو جائے۔ میں ہوائی فائرنگ نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اور ان بچوں کے رگوں کے اندر، ریشے کے اندر یہ بات اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے یہ سبق سیکھتے چلے جائیں، بڑے ہو کر بھی صحابہ کی تعلیمات سے سبق حاصل کریں، دنیا کے جس میدان میں جائیں گے فتح ان کی ہوگی۔ حضور کے صحابہ حضور کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر دنیا کے جس میدان میں چلے گئے، اس میدان کی فتح حضور کے صحابہ کی۔ چلو جی، خط آ گیا، پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، آخری اونٹ، پھر بیچ بھی دیا، پھر بیچ بھی دیا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اگر بعد میں مجھے موقع ملا اور یاد رہی
تمہیں حضور کی تعلیمات میں سے ایک اہم نکتہ جو حضور کے صحابہ نے سیکھا، جو حضور کے صحابہ وراثت میں اپنی نسلوں میں منتقل کرتے تھے، ہر مسئلے کا 1 منٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں والے مسائل حل۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو آخر میں وہ نکتہ بھی دے کے جاؤں گا کہ حضور کے صحابہ اپنی نسلوں کو کیا سکھایا کرتے تھے، ان کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے کہ وہ 1 منٹ کے اندر مشکل سے مشکل مسائل کو اللہ سے حل کروا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بیٹے نے 1 لمحے کے اندر اس دور کا 50 کروڑ کا مسئلہ 1 منٹ میں اللہ سے حل کروایا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ کی تاریخ پڑھ، ہر مسئلے کا حل ملے۔ ادھر سے یہ قافلہ مدینے میں پہنچا دیا۔ جب مدینے میں مصر کی امداد پہنچی، منادی ہوئی کہ چلو جہاد اعلان کر دو کہ جتنے بھی مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عمر فاروق نے دسترخوان لگا دیا، ان کے دسترخوان پر ان کی مہمان نوازی ہو۔ لوگ ہر طرف سے آنے لگے، دسترخوان لگ گیا، سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھ گئے، ہر طرف منادی ہو رہی ہے، گھوڑوں پر شاہ سوار بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں چلو مدینے چلو مدینے، عمر فاروق کی مہمان نوازی قبول کریں۔ ہر طرف لوگ دوڑ رہے۔ ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، ان کے پاس سے بھی لوگ گزرے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر فاروق کی مہمان نوازی ہے، تم بھی چلو۔ یہ صحابی کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے، اٹھ کے چلنے لگے تو گر گئے، ہمت ہی نہیں، سکت ہی نہیں کہ چل سکتے۔ پھر اٹھ کے چلنا شروع کیا، پھر گر گئے۔ ایک بکری رکھی ہوئی تھی، سوچا کہ چلو بکری کو ذبح کر لیتا ہوں، اسی کا تھوڑا سا گوشت کھا کر اتنی سکت پیدا ہو جائے کہ میں مدینے میں پہنچ۔ بکری کو ذبح کیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ پریشان ہوئے، رونے لگے، اللہ اس قدر شدید مصیبت، اللہ ہمیں معاف کر دے کہ جانور سمجھا رہی ہے جی، بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ جی مسلمان، ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ خواہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ، اللہ کرے آج ہم سب کو بھی آقا کی زیارت ہو جائے، بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ، بلند آواز سے آمین کہنے، اللہ کرے ہم سب کو زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے زیارت میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی فوراً اٹھ، مدینے پہنچ، جا کے عمر فاروق کو میرا سلام کہنا اور جا کے عمر کو میرا پیغام سنانا۔ اے عمر، میں تجھے بڑا عقلمند سمجھتا تھا، دانشمند سمجھتا تھا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ صحابی رسول نے جب حضور کا پیغام سنا فوراً اٹھے اور دوڑنے لگ گئے، گرتے پڑتے مدینے میں پہنچ گئے۔ جب مدینے میں پہنچے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے آج مجھے نہ روکنا، میں حضور کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ سب لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ عمر میں تجھے بڑا عقلمند سمجھتا تھا، یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا۔ عمر فاروق نے سارے صاحب شورا کو جمع کیا، کہا میں نے تمہیں بتایا ہوا ہے، جو مسٹیک ہو جائے بتا دیا کرو، کیا مسٹیک ہوئی ہے؟ سب نے کہا کچھ نہیں ہوئی، کہا نہیں ہوئی، اگر نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی تنبیہ نہ فرماتا۔ جب سوچ بچار ہونے لگی تو ایک صحابی نے کہا امیر المؤمنین مسٹیک یہ ہوئی ہے، اگر قحط مدینے میں آیا تھا تو یہ قحط اللہ کی طرف سے آیا تھا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، جس رب نے بارشوں کو روکا تھا اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔
ہمیں مصر کی طرف خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اس صحابی کی آواز سن کر سارے صحابہ رونے لگے۔ سب نے کہا یہی خطا ہوئی ہے۔ سب نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے سامنے جستجو کرنے لگے۔ مولا تیری طرف سے قحط نازل ہوا، بارشوں کو تو نے روکا ہے، اے اللہ رحمتوں کی بارش برسا۔ کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، ہر طرف سے بادل آنے لگے، دائیں طرف سے بادل، بائیں طرف سے بادل، آگے سے بادل، پیچھے سے بادل، اور بادلوں سے آوازیں آ رہی تھی۔ بادل بادلوں کو پکار پکار کے کہہ رہے تھے چلا مدینے، چلا مدینے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق نے بلا لیا۔ مہنگائی کا حل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے مسائل کو اللہ